کیا ہوا ہے زری کو؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ تو گئی تھی کہ مسئلہ یقیناً کچھ بڑا ہی ہے، ورنہ ان کا بیٹا ایسا ہو جائے یہ تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دادی اماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زری کو ایبٹ آباد لے کر جائیں۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ گردن جھکائے زمین کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ان سے کیا بات کہہ رہا ہے، کون ان کے پاس بیٹھا ہے۔ بیٹے نے باپ کی خاموشی دیکھی تو فوراً دادی کو جواب دیا، کیا ایبٹ آباد؟ مگر وہاں کیوں؟ اب کی بار دادی اماں کی جگہ امی بولی تھی، جیسے ان کا دل باہر آنے والا ہو، کسی نے ان کے دل پہ ضرب لگائی ہو۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر وہاں بھی علاج نہ ہوا تو پھر پنڈی جانا پڑے گا، مطلب میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جس کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس کی سفید رنگت یہ بتاتی تھی کہ یہ جو لڑکی لیٹی ہے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ بیٹی کے پاس گئی، اس کا ماتھا چوما، اس کے بال پیچھے کیے، دوپٹہ آگے کیا جو سر سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ لیٹے ہوئے بھی باپردہ تھی، پاک تھی، اس کا ایک بال بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں بھی اس کی اماں نے اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا، وہ ایسے ہی دوپٹہ لیتی تھی، اس کا ایک بال بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ ایسے ہی دوپٹہ لیتی تھی کہ اس کا ایک بال بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ زرمینہ، ٹھیک ہو جاؤ نا، دیکھو سب بہت پریشان ہیں، تمہارے بابا کتنے پریشان ہوتے ہیں، تمہارے لیے کب کھولو گی آنکھیں تم؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، جس ہاتھ پہ جگہ جگہ کنولے کی سوئیوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پہ جگہ جگہ سوئیاں چبھوئی ہوں۔ انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا، پھر اپنے لبوں کے پاس لے گئی اور اونچا اونچا رونے لگی، جیسے ان کی بیٹی مر گئی ہو اور انہیں اچانک اطلاع ملی ہو۔ رقیہ، میری بچی، حوصلہ رکھو۔ دادی اماں بینچ سے اٹھ کر ان کے پاس گئیں، ان کو اپنے دل سے لگایا، اپنی پوتی پہ ایک نظر ڈالی اور آنکھیں بند کر لی۔ ان کو لگا اگر وہ دوسری نظر ڈالیں گی تو یہی نیچے گر جائیں گی۔ اماں، آپ دعا کریں نا ہماری زرمینہ ٹھیک ہو جائے۔ رقیہ بیگم نے روتے روتے ان کو دیکھا جو خاموش آنسو بہا رہی تھی، اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ گل، اللہ تمہیں تمہاری دادی کی عمر لگائے، میں مر جاؤں تمہاری جگہ، تم ٹھیک ہو جاؤ زرمینہ، میرے ابراہیم کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا جو گردن جھکائے کسی روگی کی طرح بیٹھا تھا۔ ان کو لگا ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنی پوتی سے باتیں کرنے لگی جو شاید کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بابا جان، ایمبولینس کھڑی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان بھاگتا ہوا آیا اور باپ کو بتانے لگا، اس باپ کو جو دنیا سے بالکل بے نیاز بیٹھا تھا۔ لالا گل، اس نے باپ کے بعد بھائی کو دیکھا جو باپ کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، باپ کی ڈھال بنا ہوا۔ ٹھیک ہے سلطان، آؤ زرمینہ کو اٹھا کے اسٹریچر پر ڈالتے ہیں۔ جی لالا گل۔ وہ دونوں بہن کے پاس گئے جو بالکل بے جان لیٹی تھی۔ دونوں نے ایک نظر بہن کو دیکھا، اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کی۔ وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شہاب اس کے سر والی طرف گیا تھا، اس کا ماتھا چوما۔ زرمینہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بہن کو اوپر کیا اور سلطان کو دیکھا جو ایک سکتے کی حالت میں کھڑا بہن کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہن کم وہ زیادہ بیمار ہو، جیسے بہن سے زیادہ اس کو تکلیف، اس کو درد ہو۔ سلطان، شہاب نے ایک نظر اس کو دیکھا، بہن کو وہیں چھوڑا اور بھائی کے پاس گیا جو اس کے پیروں والی طرف سکتے میں کھڑا تھا۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں، ہماری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی یار۔ اس نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جو سکتے میں کھڑا تھا بھائی سے ایسے لپٹا جیسے اس کو کسی چیز کا ڈر ہو، جیسے اس کا دل کا کانپ رہا ہو۔ لالا گل، ہماری گڑیا کب ٹھیک؟ سسکتے سسکتے اس نے بھائی کے سینے سے لگے بس اتنا ہی کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گی، میں دنیا اوپر نیچے کر دوں گا، اس کو ٹھیک کروں گا، یہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے بھائی کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے اور خشک آنکھوں سے بہن کو دیکھنے لگا۔ اگر آپ لوگ ایسے ہمت ہار جائیں گے تو ماں باپ کو کون سنبھالے گا تمہارے؟ اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ دعا کرو اپنی بہن کے لیے، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ بابا جان، آپ نہ ہوں پریشان، گڑیا ٹھیک ہو جائے گی۔ شہاب باپ کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں زمین پہ بیٹھا۔ جو باپ کب سے دنیا سے بے خبر تھا، بیٹی کی اس بات پہ اس نے اوپر دیکھا۔ ہاں، میری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی، اٹھاؤ بہن کو اور چلو۔ نہ جانے ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ کیسے ملا۔ وہ کھڑے ہوئے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا باپ زندہ ہے ابھی، تم لوگوں کی موت کو اپنے سر لینے کے لیے۔ ایک حوصلے سے انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بیٹا جو کبھی باپ کے سامنے بیٹھا بھی نہیں تھا، باپ کے گلے لگا اور رونے لگا۔ اب نہیں رونا سلطان، اب کوئی نہ روئے یہاں، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھا،
ایک نظر دیکھا اور فیصلہ سنایا۔ کہاں ہو میرے دل کی ملکہ کے وجدان کا جینا محال ہے تمہیں دیکھے بغیر۔ تمہیں پتہ ہے ملکہ، مجھے لگتا ہے میں فقط تمہارے لیے زندہ ہوں۔ میرے جیسے بندے کا اس دنیا میں کیا کام، نہ جانے تم کہاں ہو۔ یہ تو الگ ہی مجنوں بن کے پھر رہا ہے بھائی۔ میں کدھر ڈھونڈوں تمہیں؟ ملکہ بتا کے جاتی تو وجدان کو تمہاری واپسی کی آس ہوتی، مگر تم تو بغیر بتائے چلے گی۔ بتا دیتی ملکہ کے وجدان کا جینا، ورنہ اتنا مشکل نہ ہوتا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا چاند کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، وہ روز اس کا دیدار چاند کو دیکھ کر کرتا تھا۔ یہ کیسا درد ہے نہ جانے مجھے، ایسا لگتا ہے کہیں بہت غلط ہو رہا ہے۔ ایسے بے چینی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی مجھے۔ تم کہاں ہو ملکہ؟ پہلے بھی تو اتنے دن تمہیں نہیں دیکھتا تھا، تب تو اتنا درد نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے میرا درد بڑھتا جا رہا ہے، میرے اندر کچھ عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ یا اللہ رحم کر مجھ پہ۔ جانتا ہوں بہت گناہ گار ہوں میں، جانتا ہوں اس کو مانگنے کے قابل نہیں میں، جانتا ہوں، مگر تو دینے والا ہے، مجھے عطا کرنے والا ہے، مجھے عطا کر۔ اس کی نظر اب چاند سے ہٹی، وہ آسمان کو دیکھنے لگا جو ستاروں کے جھرمٹ میں کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ آسمان کو دیکھ کے وہ اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ سے مانگنے لگا۔ بیلکنی میں کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں میں آیا، وہ آنکھیں جن پر وہ مر مٹا تھا۔ آج اس میں کچھ درد تھا، جیسے تکلیف کے باعث کھول نہ پا رہی ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ملکہ؟ اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے اس کا دل بہت بری خبر کا الہام دے رہا ہو، جیسے اس کے ساتھ بہت کچھ غلط ہونے والا ہو۔ چاند کو دیکھتے ہی وہ گہری گہری سانس لینے لگا، اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر وہ جھک کر کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، آنکھوں سے پانی نکل کر فرش پہ گرنے لگا۔ اے میری ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ اوپر ہوا، آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور چاند کو دیکھ کے بولنے لگا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا، مجھے جا بجا تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو، کہاں کھل سکا تیرے روبرو میرا اس قدر تجھے ڈھونڈنا، میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا کہ زوال تھا، کبھی عرش پہ تجھے ڈھونڈنا، کبھی فرش پہ تجھے ڈھونڈنا، یہاں ہر کسی سے ہی بیر ہے، تیرا شہر کھاریائے غیر ہے، یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی میرے بے خبر تجھے ڈھونڈنا، تیری یاد آئی تو رو دیا، تجھے مل دیا تجھے کھو دیا، میرے سلسلے بھی عجیب ہیں تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا، یہ میری نظر کا کمال ہے کہ تیری نظر کا جمال ہے، تجھے شعر شعر میں سوچنا، سرے باموں درد تجھے ڈھونڈنا۔ بابا جان ایک منٹ۔ وہ ایمبولینس میں اسٹریچر اندر لے جانے ہی لگا تھا کہ سلطان ایک دم رک گیا۔ انہوں نے بہن کا اسٹریچر بھی کسی غیر مرد کو پکڑنے نہیں دیا تھا۔ سر کی طرف سے ایک بھائی نے پکڑا اور پاؤں کی طرف سے دوسرے بھائی نے اس کے اوپر ایسے چادر ڈالی کہ اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیا بات ہے سلطان؟ ابراہیم صاحب نے اس کے رکتے ہی اس سے پوچھا۔ بابا جان جانے سے پہلے زرمینہ کا صدقہ دینا ہے۔ اس نے خشک ہوتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور آرام سے کہا، اس وقت کیا صدقہ کرنا ہے سلطان تم نے؟ شہاب نے اسٹریچر کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک منٹ۔ اس نے شہاب کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، کسی کا منتظر ہو۔ ادھر آئیں، ادھر میں نے آپ کو بلایا تھا۔ اس نے دور سے آتے ایک شخص کو دیکھا اور وہیں زور کی آواز دی جو اس کی آواز پہ بکرا لیے اس کی طرف آیا تھا۔ بابا جان زرمینہ کا صدقہ اتاریں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ لالا گل اس نے بھائی کی طرف دیکھا جو اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اتنا پیچھے کہ دونوں بھائی بہن کو اٹھائے ایک خالی جگہ پر گئے۔ باپ نے بکرے کی رسی ہاتھ میں پکڑی اور بیٹی کے گرد چکر لگانے لگا۔ میری زرمینہ تمہارا باپ تم پہ صدقے۔ پہلا چکر لگاتے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک زندہ لاش بنے اسٹریچر پہ پڑی تھی۔ زرمینہ گل اٹھ جاؤ، اپنے بابا کی خاطر اٹھ جاؤ۔ دوسرا چکر مکمل ہوا۔ زرمینہ گل تمہارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتے، میری بیٹی اٹھ جاؤ۔ تیسرا چکر مکمل کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب گرنے لگا۔ آج ابراہیم خان سواتی دھاڑے مار کے رونے لگا۔ ان کو لگا اب وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکیں گے۔ وہ کچھ دیر رکے اور پھر چلنے لگے۔ ایک باپ اپنے دونوں بیٹوں اور ایک بیٹی کے گرد چکر لگا رہا تھا، ان کا صدقہ اتار رہا تھا۔ زرمینہ گل اٹھ جاؤ، تمہارے بابا جان کو بہت ضرورت ہے تمہاری۔ چوتھا چکر مکمل کرتے ہی وہ وہیں رکے، گہری گہری سانسیں لیں اور پھر چلنے لگے۔ زرمینہ گل اپنی ماں کے لیے اٹھ جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے اٹھ جاؤ
جو اتنے لاڈوں سے تمہیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ پانچواں چکر مکمل ہوتے ہی وہ بکرا ہاتھ میں پکڑے اپنے پاؤں کی بھل وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آج ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا، ایک باپ بھی اس وقت کیا گزرتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا صدقہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ زرمینہ گل، میں اب نہیں چل سکتا بچے، میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ پھر اٹھے اور 6واں چکر مکمل کیا۔ زرمینہ گل، اٹھ جاؤ، اپنے بابا کے مرنے سے پہلے اٹھ جاؤ، مجھ سے پہلے نہیں مرنا۔ زرمینہ گل، میرے بیٹے تو باہر کے ہیں، تم میری بیٹی میری چارپائی کے پاس بیٹھنا، اپنے بابا کی میت پہ آواز دے کر رونا، اپنے بابا کا ماتم منانا۔ تم نہیں ہوگی تو کون میری میت پہ روئے گا؟ کون میری میت پہ بابا جان کہہ کہہ کر میرے بچے بابا جان سے پہلے نہیں مرنا۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کا صدقہ اتار رہا تھا، اپنی بیٹی کے گرد 7واں چکر لگا رہا تھا۔ وہاں پہ موجود ہر شخص وہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر ہر ایک کو رکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ جو ایمرجنسی میں جانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ بھی وہاں رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ دو بھائیوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بہن کو ہاتھوں میں اٹھائے آنسوں کا سیلاب لیے کھڑے تھے۔ آج لوگ ایک باپ کو دیکھ رہے تھے جو اپنی اولاد کے گرد ہاتھ میں بکرا پکڑے 7 چکر لگا رہا تھا، نہ جانے اس کے صدقے میں بکرا قربان کر رہا تھا یا اپنی جان۔ اماں، آپ نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ آ گئیں، فیروز صاحب نے ماں کو ہاتھ سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا ایک سیکنڈ دل نہیں لگے گا یہاں فیروز، میرا دل ادھر ہی میری زرمینہ گل میں ہوگا، اللہ میری زرمینہ کو زندگی دے دے۔ انہوں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھوں اوپر کیے اور دعائیں مانگنے لگی۔ اماں، وہاں بھی تو آپ نہیں جا سکتی تھی نا، ابراہیم بیچارہ خود کو ہی نہیں سنبھال سکتا وہاں پہ، میں آپ کو اور سفر میں، اور میں آپ کو کیسے جانے دیتا؟ نہ جانے ان کو کتنا وقت لگے گا ادھر، کیا پتا وہاں سے پنڈی یا پشاور بھیج دیں زرمینہ کو۔ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے ماں کو کہا جو کب سے دونوں ہاتھوں اٹھائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم فیروز، بس میں یہی کہتی ہوں میری بچی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو کے گھر آئے، میری یہ آنکھیں اس کو بولتا ہوا دیکھ لیں۔ بہو، آج میٹھا پکانا، اس پہ دعا کر کے پورے محلے میں بانٹنا۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بہو کو کہا جو ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں، میں خود زرمینہ کی صحت یابی کے لیے ختم پڑھواؤں گا، میں نے دیکھوں کو کہہ دیا ہے، کل مسجد میں قرآن خوانی کرواؤں گا میں، اللہ اس کے وسیلے ہماری بچی کو ٹھیک کرے گا، آمین۔ آپ نے بہت اچھا کیا، ابھی تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی کل گھر میں قرآن خوانی کرواؤں گی، اپنی بچی کے لیے دعا کرواؤں گی۔ بہت اچھا سوچا ہے تم دونوں نے۔ جب تک زرمینہ گھر نہیں آ جاتی فیروز، روز مسجد میں قرآن خوانی کرواؤ، اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ زرمینہ، اللہ تمہیں سوتے ہوئے بھی دیر نہ کرے، خدا تمہاری آنکھیں مجھ سے پہلے بند نہ کرے میری بچی۔ اماں نہیں روئیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بس دعا کریں۔ فیروز صاحب ماں کے قریب ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ پلوشہ، زرمینہ گل کو یونیورسٹی کی دوستوں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی بولو ہماری بچی کے لیے وہ لوگ بھی دعا کریں۔ اماں، میرے پاس تو اس کی یونیورسٹی میں سے کسی بھی سہیلی کا نمبر نہیں ہے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اماں جی، آپ ہی دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہوں، فیروز صاحب نے ان کے پیر دباتے ہوئے کہا۔ نیند ان کو نصیبوں سے ہی آتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ سوئے اور چین کی نیند سوئے۔ وہ اس کو سوچتے سوچتے کبھی زمین پہ تو کبھی صوفے پہ سو جایا کرتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ زمین پر ٹھنڈے فرش پہ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس تو تھی، بالکل پاس، اس کے بازو پہ سر رکھے بال کھولے لیٹی تھی، اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کو اچھا لگتا تھا اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنا، اس کے دل کی دھڑکن کو سننا۔ شاہ جی جانے شاہ، وہ اس کی طرف مڑا تھا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، وہ اس کے دل پہ سر رکھے لیٹی تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ سر اس کے سینے پر رکھے وہ ہاتھ میں سے اس کی قمیض پہ گول گول دھائے بنا رہی تھی۔ جی میری ملکہ، پوچھو نا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بھالوں پہ رکھا اور ہلکا سا اس کی طرف مڑا۔ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تھوڑا اوپر ہوئی، اپنی سرمئی آنکھیں اس کی طرف کیں اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ آپ پوچھتی ہو ملکہ، جس کی خاطر وجدان پوری رات سویا نہیں، جس کو اس نے سجدوں میں مانگا ہے؟ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے ملکہ، اپنی محبت کا اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اگر میری ملکہ بولے مر جاؤ تو اسی وقت مر جائے وجدان شاہ۔ اگر میں مر جاؤں تو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کے دل پہ
सर रखे बोला। बोलते ही इसको लगा जो धड़कन वो सुन रही थी वो रुक गई है। इसका गोल दायरा बनाता हाथ रुका और वो ऊपर हुई, उठ के बैठी। इसने कांपती आवाज़ के साथ उसको बुलाया। इसके मुंह के गिर्द अपने दोनों हाथ रखे नीचे हुई और इसकी सांसों को महसूस करने लगी। मगर वहाँ तो एक लाश पड़ी थी जिसकी सांसें रुक गई थी, दिल की धड़कन थम गई थी। इसने आंखें खोली, सामने बैठी उस लड़की को देखा जो भूल गई थी इसने क्या कहा था। सामने लेटे शख्स ने इसको अपनी मौत का मंज़र बताया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। एक बार फिर उसने उसके दिल पे सर रखा, जो धड़कन थम गई थी एक बार फिर चलने लगी। इसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वो धड़कन सुन के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसकी सिसकियों की शिद्दत इतनी थी कि पूरे कमरे में इसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। मलिका नहीं रो। मलिका क्यों रो रही हो? मलिका चुप हो जाओ। मलिका क्यों रोती हो? मलिका नहीं रोते ऐसे। वो अपना सर इधर उधर करने लगा और उसका पूरा वजूद दर्द से कांपने लगा। इसके जिस्म से पसीनों की नहर जारी होने लगी। वो पसीनों में नहाने लगा। वो सिसकियाँ और तेज होने लगी। मलिका, इसने एक जोरदार चीख लगाई और ऊपर होकर बैठा। अपने दोनों कानों पे हाथ रखा और जल्दी जल्दी लाइट लगाई। कांपते हाथों के साथ ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। ना जाने इसने कितने ही ग्लास पानी पिया। बेड के साथ पड़ा सारा जग इसने खाली कर दिया था। अपने दिल पे हाथ रखे वो पीछे होकर लेटा। मलिका, तुम मर गई तो वजदान भी मर जाएगा। तुम्हारी मौत की खबर से ही इसकी सांसें रुक जाएंगी, इसके दिल की धड़कन थम जाएगी। मलिका, वजदान की सांसों के लिए जीना। इसने कांपते हुए होंठों के साथ कहा और फिर कमरा देखने लगा जहाँ उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था। सिर्फ वही था और उसके ख्वाब। उस ख्वाब के बाद वो रात भर नहीं सोया था। इसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी, कुछ अजीब सी बेचैनी उसको चैन नहीं लेने दे रही थी। वो पूरी रात जागता रहा था। कभी बैल्कनी में जाके खड़ा होता और कभी ज़मीन पर बैठ जाता, कभी चांद को देखता। इस दौरान न जाने इसने कितनी ही सिगरेट की डब्बियां खाली की थी। वो इतनी सिगरेट पीने लगा था कि इसको लगने लगा था कि इसका अंदर खाली हो गया है, इसके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं। वो ज़मीन पर लेटा ही था कि इसको अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो फ़ौरन उठा, वज़ू बनाया और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जगह जगह उसे लगता जैसे वो गिर रहा है। इसकी टांगें इसका साथ छोड़ने वाली हैं। वो नीम अंधेरे में टकरे खाता हुआ जा रहा था, कभी ज़मीन पे पड़े पत्थर से अटक जाता और नीचे गिर जाता। इसको लगा जैसे इसको जानबूझ के गिराया जा रहा है, इसको जानबूझ के ज़ईफ़ किया जा रहा है। इसको अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी जवानी में ही सदियों पुराना हो गया है। इसकी उम्र के मर्द तो अभी हंसते हैं खेलते हैं, मगर उसकी हंसी इतनी बेमानी हो गई कि इसका वजूद इतना ज़ईफ़ हो गया था। क्या अभी इसकी उम्र छोटे छोटे पत्थरों के साथ टकरा के गिरने की थी? क्या ये उम्र उसकी गिरने वाली है? वो तो 1000 लोगों को सहारा दिए हुए था। इसका एक वजूद न जाने कितने ही घरों का चूल्हा जला रहा था, कितने ही लोग इसकी एक वजूद की बदौलत पड़ते थे, कितनी ही बेटियों की शादी उस एक वजूद के होने से होती हैं। वो तो कभी मांगने वालों को हाले नहीं लौटाता, इज्जत से बगैर दुनिया को बताए इतने काम करता है कि हज़ारों लोगों की दुआएं लेता है। फिर वो कैसे इन ठोकरों से गिर जाता है, फिर वो कैसे इतना वजूद घसीट घसीट के मस्जिद तक पहुंच रहा है। क्या ये वही वजूद है जिसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी मदम नहीं होती थी? क्या ये वही वजदान है जो अपने साथ हज़ार हज़ार लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता था? क्या ये वही वजदान है जो महफिल की जान हुआ करता था? या अल्लाह, मुझे बस मस्जिद के गेट तक पहुंचा दे, इससे पहले कि मेरी सांस ना रोकना। इससे पहले कि मेरी सांस ना रोकना। इसने गली की दीवार के साथ साथ हाथ लगाते हुए कहा, जिसका रास्ता मस्जिद के गेट तक जाता था। वो एक एक कदम गली की दीवार का सहारा लिए उठा रहा था, जैसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। वो 2 मिनट का सफ़र इसको मीलों के बराबर लग रहा था। वो जैसे चलते चलते बहुत थक गया हो, इतना थक गया हो कि अब ऐसा मुकाम चाहता हो जहाँ वो कुछ देर बैठ जाए, कुछ देर उसको सुकून मिल जाए। मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचते ही इसने लंबी लंबी सांसें लीं, जैसे वो लंबा सफ़र तय करके आया हो, बहुत थक गया हो। वजदान, मौलवी साहब ने इसको मस्जिद के दरवाजे के साथ टेक लगाए देखा, जो कुछ ही लम्हों में वहीं बैठने वाला था। इसने दरवाजे के बिल्कुल सामने देखा। क्या हुआ है वजदान? उन्होंने इसको अपने बाजू का सहारा दिया जो गिरने को था, जिसकी आंखें बंद होने को थी। अंदर आओ वजदान। उन्होंने अपने बाजू के सहारे से लाते हुए इसको किसी तरह मस्जिद के अंदर किया। इसको लगा मस्जिद में कदम रखते ही इसके दिल में सुकून उतर आया है, इसके बेजान जिस्म में जान वापस आ गई है। मौलवी साहब, मैं ठीक हूँ अब। इसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए खुद चलना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मिंबर शरीफ तक पहुंचा, जहाँ मौलवी साहब बैठा करते थे। तो वो उनके पैरों के साथ
بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی عقیدت سے ان کے پاؤں بھی دبا دیا کرتا تھا، جیسے کوئی چھوٹا کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہو اور ان کی باتیں سن رہا ہو اور ساتھ ان کے بزرگ کے پاؤں دبا رہا ہو۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ مولوی صاحب آج ممبر پر نہیں بیٹھے تھے، اس کے پاس اس کے بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے جو شاید کتنی ہی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے جس سے سگریٹ کی مہک آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک عرصے سے اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی جو زندہ دل لوگوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وجدان میں اور اس وجدان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ وجدان تو زندہ دل انسان تھا جو بات بات پہ مسکرا دیتا تھا، اونچا اونچا ہنستا تھا، مولوی صاحب کو شعر سنایا کرتا تھا، ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، گپ لگاتا تھا۔ مولوی صاحب اس کی اس بات پہ ہنس دیتے تھے۔ اگر کھڑے ہوتے تو پیروں کی جوتیاں اتار دیتے اور وہ بھاگ کے ان سے دور کھڑا ہو جاتا اور دونوں کانوں کو شرارت سے پکڑتا اور مسکرا دیتا۔ مگر یہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو ہنستا ہی نہیں تھا، ہر وقت مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گردن جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو نہیں ہوش تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ مولوی صاحب بھی سامنے ہوتے تو سلام کر دیتا، نہیں تو بیٹھا رہتا، بغیر کچھ پڑھے اور کتنے ہی گھنٹے وہاں گزارتا اور بغیر مانگے بھی اٹھ جاتا تھا، جیسے اس نے پہلے سے بہت کچھ مانگا ہے اور اسی دعا کے قبول ہونے کا منتظر ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ وہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا، وہاں پہ ہر آتا جاتا اسے دیکھتا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، اور وہ ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، محلے کا ہر مسئلہ اس سے ڈسکس ہوتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ خود اپنے آپ میں نہیں تھا۔ جسم تو اس کا اپنا تھا مگر روح اس میں کسی اور کی تھی۔ وہ جس وجدان کو سب جانتے تھے وہ مر گیا تھا۔ وہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ جو کوئی روگی تھا بیٹھا تھا، وہ جو کوئی روگی تھا، کوئی دیوانہ تھا۔ وجدان اتنی محبت تم اللہ سے کرو تو کیا کچھ نہیں مل جائے تمہیں؟ مولوی صاحب نے اس کو جھکا سر دیکھ کر بہت نرم انداز میں کہا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے اپنا سر اوپر کیا، اس کا دل ایک دم کانپا اور اس کپاہٹ نے اس کے پورے وجود کو اندر سے ہلا دیا۔ منصیرہ سے ایبٹ آباد پہنچنے میں ان کو تقریباً 45 منٹ لگے۔ وہ کچھ ہی وقت بعد ایمرجنسی پہنچ گئے تھے۔ زرمینہ کو ایمبولینس میں چھوڑے شہاب اور سلطان ڈاکٹر اسلم جودھان کے کلینک گئے۔ اسپتال میں ان کا الگ سے کیبن تھا۔ ان کو ڈاکٹر جودھان کا ڈاکٹر بابر خان نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ شہاب نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب تو آپریشن تھیٹر میں ہیں، کتنے وقت میں آئیں گے یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی میں، ہماری بہن ایمبولینس میں ہے۔ ڈاکٹر بابر نے ہمیں ڈاکٹر جودھان کا بتایا تھا، ہمیں ان سے فوراً ملنا ہے۔ شہاب نے پریشانی سے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو بتایا، دیکھیں اگر آپ کی بہن سیریس ہیں تو آپ ان کو لے آئیں، اگر آپ کو منصیرہ سے ایبٹ آباد ریفر کیا گیا ہے پھر آپ ان کو وارڈ میں لے کے آئیں۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے، نہیں ہمیں روم چاہیے، ہم اپنی بہن کو وارڈ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ سلطان نے شہاب کو دیکھتے ہوئے نرس کو کہا، فی الحال تو وارڈ میں ہی جگہ ملنا بہت مشکل ہے آپ کو۔ آج ایک کیس آیا ہے، بس گرنے سے 30 افراد زخمی ہوئے ہیں اور بھی 2-3 ایسے کیسز آئے ہیں، تو روم تو ملنا ناممکن ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بڑا ہسپتال ہے اور اب کہہ رہی ہیں روم ملنا مشکل ہے۔ اب ہم اپنی بہن کو وارڈ میں رکھیں گے جہاں ہر آتا جاتا اس کو دیکھے؟ سلطان نے جذباتی انداز میں اس نرس کو کہا جو اپنی ہی بات سے تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بابر خان نے ان کو ریفر کیا ہے یہاں۔ نرس نے ڈاکٹر کے آتے ہی ان دونوں کو دیکھ کے وضاحت دی، جی بالکل، مجھے خان صاحب نے بتایا تھا، لے آئیں آپ پیشنٹ کو۔ ڈاکٹر جودھان نے کلینک کی طرف جاتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں یہاں کوئی روم خالی نہیں، ہم اپنی بہن کو وارڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ شہاب نے نرمی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور آرام سے کہا، ابھی تو ہم ان کو روم میں شفٹ بھی نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے ان کی کنڈیشن کو مجھے بتایا ہے، وہ 4 دن سے بے ہوش ہیں، ہم ان کو ICU میں رکھیں گے، پھر ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا۔ جب ان کو ہوش آیا تو پھر روم میں شفٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہتر، ابھی آپ ان کو لے آئیں۔ جس حساب سے خان صاحب نے مجھے بتایا ہے، ہم سے نہ ہو سکا تو ہم ان کو پنڈی ریفر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پہ سلطان نے شہاب کو دیکھا جس کا دل شاید اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔
क्या मतलब मौलवी साहब, क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता? उसने बहुत हैरत से खाली आंखों से मौलवी साहब की तरफ देखा। वो कैसे नहीं करता था अल्लाह से मोहब्बत? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था, उसके बंदों से हुस्न सलूक से पेश आता था, झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता था। फिर वो कैसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता था? उसने मौलवी साहब को देखते हुए अपने दिल में कहा, ये सवाल तुम अपने आप से करो वजदान, क्या तुम अल्लाह से इतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी उस लड़की से? आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मौलवी साहब ने डायरेक्ट उस लड़की का हवाला देके पूछा था। वो हमेशा ढके छुपे अल्फाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे, मगर आज मौलवी साहब ने कोई लिहाज नहीं रखा था, उससे मुंह पे पूछा था। मौलवी साहब की इस बात पे उसने एक बार फिर उनको देखा। उसको समझ नहीं आया कि मौलवी साहब को इसको कैसे उसको समझ नहीं आया मौलवी साहब इसको क्या कह रहे हैं, उसको ऐसा कैसे कह सकते हैं। उसको पता था कि मौलवी साहब उसको जानते हैं, उनको पता है कि वो 5 वक्त का नमाज़ी है, लोगों की मदद करता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है, मगर वो क्यों इससे ऐसे पूछ रहे हैं? वजदान, पूछ रहा हूँ मैं कुछ। मौलवी साहब ने उसकी खाली आंखों में देखते हुए एक बार फिर अपनी बात दोहराई। मौलवी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछना चाहते हैं? पुत्र, मैं ये पूछ रहा हूँ, जितनी मोहब्बत तुम उससे करते हो, क्या अल्लाह से भी इतनी मोहब्बत करते हो? क्या अल्लाह की मोहब्बत भी तुम ऐसी ही शिद्दत से करते हो? क्या कभी तुम अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे रोए हो? क्या कभी अल्लाह की मोहब्बत में तुम जोगी बन के मस्जिद में बैठे हो? क्या कभी अल्लाह की मोहब्बत में तुमने अल्लाह को मांगा है? क्या अल्लाह की मोहब्बत में तुम रात रात भर जागे हो? मौलवी साहिब उसे पूछते गए और वो उनको बगैर पलक झपके से देखता गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसको कभी एक लम्हा भी ऐसा याद नहीं आया जब वो अल्लाह की मोहब्बत में रोया हो, जब वो अल्लाह की मोहब्बत में रात रात भर जागा हो, जब उसने अल्लाह की खुशी के लिए अपनी नींद कुर्बान की हो, उसकी हम्दो सना की हो, इसने अल्लाह से अल्लाह को मांगा हो। इसके दिल में नदामत आने लगी, आंखों में नमी आई, होंठों पे एक मुकम्मल खामोशी छा गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके पास मौलवी साहब की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो कहता उनको कि वो क्या कहता उनको कि वो तो एक लड़की की मोहब्बत में जोगी बना फिरता है, वो तो अल्लाह से एक लड़की को मांगता है। उसने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह मुझे तो तू ही चाहिए, मुझे तेरे सिवा कोई और नहीं चाहिए। खामोश क्यों हो गए वजी? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मौलवी साहब ने उसका झुका सर देखा, कांपते होंठ देख लिए। उनको अपना जवाब मिल गया था। वजी, जब तुम महबूब से ज़्यादा किसी और को चाहोगे ना, तो उससे मुंह से कुछ मांगो, तो उससे किस मुंह से कुछ मांगोगे? मौलवी साहब ने इसके दिल पे दूसरा वार किया, इसको बहुत गौर से देखा, जो अब भी नज़रें झुकाए बैठा था। वजीद, तुम मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी से कुछ चाहिए हो, तुम्हें पता हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता, और तुम इससे मोहब्बत ही ना करो, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वो चीज़ देगा? वजीद, वो तो रब्बे कायनात है, पूरी कायनात का रब, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसने हमें क्या कुछ नहीं दिया, जिसकी एक एक सांस का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो हमसे बदले में क्या मांगता है? फ़कत मोहब्बत। और हम क्या करते हैं वजी? उस मोहब्बत उसकी मखलूक के एक बंदे को वक्फ कर देते हैं, उसकी मोहब्बत उसकी मखलूक के एक बंदे पर वक्फ कर देते हैं, और फिर उससे मोहब्बत मांगते हैं। वजी, एक बात याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत में शराकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और हम क्या करते हैं? एक शख्स की खातिर उसकी सारी मोहब्बतों को भूल जाते हैं। फिर बेहिसी की हद तो देखो, हम उसी से उसकी जगह किसी और को मांगते हैं। तो क्या कोई महबूब बर्दाश्त कर सकता है कि इसका महबूब उसी से किसी और को मांगे? तुम्हें क्या लगता है वजी, फिर वो तुम्हें सुकून देगा? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसी को मांगो, उसी के हो जाओ। ये दुनिया की मोहब्बत फ़ानी है वजदान। क्या तुम्हें इस दुनिया की मोहब्बत ने एक दिन भी सुकून दिया है? क्या तुम उस मोहब्बत के बाद एक रात भी सुकून तो सो सके हो? क्या इस मोहब्बत के बाद तुम कभी दिल से मुस्कुराए हो? जिस मोहब्बत में तुम दीवाने बन के फिर रहे हो, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, क्या उस मोहब्बत ने एक लम्हे के लिए भी तुम्हें सुकून बख्शा है? वजदान, यही मोहब्बत तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते, उसकी मोहब्बत में दुनिया से किनारा कश हो जाते, इसकी मोहब्बत में मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगा के आंसू बहाते, इसकी मोहब्बत में दीवाने हो जाते, उसके महबूब के नाम पे खुद को कुर्बान करते, तो क्या तुम इसी हालत में होते जिस हालात में तुम अभी हो, मेरे सामने बैठे हो? वजदान, मुझे तुम्हें देख के बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तुमने फ़कत एक लड़की के लिए अपना ये हाल बना लिया है।
तुम इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत उस ज़ात से करो, वो तुम्हें नूर ही नूर अता करेगा। जितनी सदके दिल से तुम मोहब्बत एक लड़की से करते हो, उससे ज़्यादा अल्लाह से करो। उसको मांगो वजी, वो तुम्हें मांगने पे अपना आप दे देगा, खुद को तुम्हारे हवाले कर देगा। तुम कभी इस तरह चल के नहीं आओगे जिस तरफ तुम आज आए हो। नबी साहब ने एक दुख से आह भरी और इसको देखने लगे, जो अपने दिल पे हाथ रख के सर झुकाए सामने बैठा था। वजी उससे ज़्यादा मोहब्बत अपने महबूब से किसी ने नहीं की और ना ही कर सकता है। उन्होंने आसमान की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा, वो भी मोहब्बत करता है, अपने मोहम्मद से मोहब्बत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद से मोहब्बत करता है। चलो वजी, मैं तुम्हें बताता हूँ खुदा पाक अपने महबूब से किस नौयत की मोहब्बत करता है। ये तो तुमने सुना ही होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की मोहब्बत में ज़मीन और आसमान बनाई है, जहाँ बनाया, ये दुनिया बनाई। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसने अपने महबूब से और किस किस अंदाज में मोहब्बत की। इसने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा, अहमद रखा। अब मेरी बात गौर से सुनो। उनका कुछ वक्त पहले का गुस्सा नरमी में बदला, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महबूब से मोहब्बत का अंदाज़ बताने लगे। अब तुम मोहम्मद का मीम हटाओ तो पीछे क्या बचा? हमद। यही बात है ना? उन्होंने उसको देखते हुए कहा, जो मुकम्मल ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। अब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दूसरा नाम दिया, अहमद। अब अहमद का अलिफ हटाओ तो क्या बना? हमद। अब मुझे बताओ कि कुरान पाक कहाँ से शुरू होता है? कुरान पाक की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम कायनात का रब है। अब तुम इसमें से पहला लफ्ज़ लो, अल्हम्दु, जिसका मतलब है तमाम तारीफ़ें। अब तुम इसमें से अल हटा दो, पीछे क्या बचा? मौलवी साहब, हमद। इसने पुरजोश होते हुए कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम समझ गए हो। अब देखो वजी, इस रब के महबूब की शान तो देखो। इस रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की शुरुआत भी अपने महबूब के नाम से की है। और क्या कहा? तारीफ़। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे महबूब में दुनिया में तुम्हें मेरे महबूब मैं दुनिया में तुम्हें ऐसी इज़्ज़त दूंगा जो किसी आशिक ने अपने महबूब को ना दी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में वो मकाम दूंगा जो किसी और का ना हो। इस कमली वाले की शान देखो। अल्लाह ने ख़ुद भी इनकी तारीफ़ से शुरुआत की है और पूरे जहान से इनकी तारीफ़ करवाई है। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर बोलने लगे, मोहब्बत तो अल्लाह ने की है वजी, उस रब ने की है अपने महबूब से। बदले में उसके महबूब ने रब्बे कायनात पे अपना आप लुटा दिया, अपना पूरा ख़ानदान उनके नाम पे कुर्बान कर दिया। वजी, पहले उसके तो हो जाओ जो मोहब्बतों का हकदार है। पहले उससे तो मोहब्बत करो जिसको हमारी मोहब्बत के सिवा हमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम उससे मोहब्बत करते भी नहीं हो और फिर उससे मांगते भी हो। अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा किसी की मोहब्बत नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हमें ज़लील कर देती है, इस कदर ज़लील कर देती है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसी के हाथों रुसवा होते हैं। ये देखो, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी ज़लील नहीं करेगा, ना दुनिया के हाथों होने देगा। वो तुम्हें चलता फिरता नूर बना देगा। अल्लाह से अल्लाह को मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मांगो, इसके महबूब की मोहब्बत मांगो, उसकी औलाद की मोहब्बत मांगो। तुम क्या मांगते हो? एक औरत? महबूब के हुजूर खड़े होकर तुम एक औरत मांगते हो वजी? इसके लिए मस्जिद तुम गले की दीवार पकड़ के आते हो? तुम इससे वो मोहब्बत मांगते हो जिसने तुम्हें सदियों पुराना कर दिया है, तुम्हें तुम्हारी जवानी में ही ज़ईफ़ बना दिया है। मौलवी साहब का वो नरम लहजा एक बार फिर सख्त हुआ। उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो खुदा और उसके महबूब की मोहब्बत पे आई थी, उसकी मोहब्बत पे गायब हो गई और वो दिल में डर, नदामत, खौफ लिए उनको सुनता रहा। फातिमा, मजदान को क्या हुआ है? अम्मा, कुछ नहीं बताया इसने मुझे। उन्होंने दस्तरखान पर बैठे हुए बेटी से पूछा जो किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी। अम्मा, आप एक बार फिर क्यों नहीं चली जाती ज़रमीना के घर? फातिमा ने अंडा फ्राई पान में डालते हुए कहा, अब हम कैसे जाएं इनके घर? उन्होंने उसी दिन ही हमें कह दिया कि हम अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते। उन्होंने तस्बीह का दाना फेरते हुए कहा, अब एक बार में तो ही कोई हाँ नहीं कर देता ना, आप फिर जाएं उनके घर। फातिमा, वजी की ये हालत तुमसे तो अगर नहीं देखी जाती तो मैं तो फिर माँ हूँ। मेरा गुलाब की तरह
کا کھلتا بچہ بالکل مرجھا گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو میں ترس گئی ہوں۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس کو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مجھے میرے اندر سے خون کی بو آتی ہے، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں اگر ہوتا تو میں اس لڑکی کو آج ہی ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے آتی، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتی۔ یہ لو بجی اپنی زرمینہ لو، وہ زرمینہ جو تمہاری خوشی ہے، تمہاری مسکراہٹ ہے، مگر میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں آپ میرے کہنے پہ ایک بار پھر چلی جائیں۔ اب وہ کچن سے نکل کے ماں کے پاس آئی تھی اور ان کے پاس بیٹھی، فاطمہ ہم پہلے بھی تمہاری اور وجی کی خاطر گئے تھے، وہ لڑکی بہت پیاری ہے، اتنی پیاری کہ مجھے تم بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوئی ہے اس سے، مگر کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ناممکن ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہمیں سید ہونے کے ناطے اپنی بیٹی دے بھی دیں، جتنی عزت وہ میری کر رہے تھے، میں ان کے سامنے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤں، وہ کبھی انکار نہ کریں، میری جھولی کبھی خالی پیچھے نہ ہونے دیں، وہ اسی وقت اپنی لخت جگر ہمیں دے دیں، لیکن جب ان کو پتہ چلے کہ ہم اہل تشیع ہیں تو پھر کیا ہوا؟ جو چیز ممکن ہی نہیں، جو چیز قدرت کی طرف سے ہی ممکن نہیں، اس میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور بیٹی کو دیکھنے لگی جو نظریں جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔